إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں، وہی اللہ ہے جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ ہر طرح کے اختیارات اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ فللہ الحمد حمدا کثیرا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا، اسلام جیسی نعمت ملی کہ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے زندہ ضمیر کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جان لیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ تو ضمیر ہر انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عدالت ہے۔ ضمیر ہر انسان کے اندر ایک ایسی عدالت ہے جو ہر انسان کے دل میں بٹھا دی گئی ہے، جو انسان کے اچھے یا برے اعمال ہونے کی خبر دیتا ہے۔ وہ ایسی عدالت ہے جو انسان کو بتلاتا ہے کہ کون سا کام آپ کے حق میں مفید ہے، کون سا کام آپ کے حق میں نقصان دہ ہے۔
کون سا کام آپ کرو گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، کون سا کام آپ کرو گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ البتہ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک زندہ ضمیر انسان کی علامت کیا ہوتی ہے۔ تو ایک زندہ ضمیر انسان کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے، برائیوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ معمولی سے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنے لیے بڑا تصور کرتا ہے، اور جب تک اللہ سے توبہ استغفار نہیں کر لیتا ہے اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ایک زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، آدم کی اولاد انتہائی خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جن سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے، گناہ کا کام سرزد ہوتا ہے، فوراً اللہ سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہمارا دل گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے، اور یہی ایک مومن پکے سچے مومن کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ جب اس سے خطا ہوتی ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے، فوراً تڑپ اٹھتا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے کہ یہ ہم سے جو خطا ہوئی، یہ جو گناہ کا کام ہوا، اگر اس کے تعلق سے اللہ ہماری گرفت کرے گا، ہماری پکڑ کرے گا تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، کہ بے شک پکا سچا مومن بندہ اپنے معمولی سے گناہ کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اتنا بڑا تصور کرتا ہے کہ گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہو۔ یعنی مومن بندہ معمولی سے گناہ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبًا، اور فاسق و فاجر بندہ یعنی ایسا انسان جو گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، گناہ کے کام کثرت سے کرتا رہتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، جو گناہوں کے کاموں کو بہت ہلکا تصور کرتا ہے، جس کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا ہے، ایسا انسان گناہوں پر گناہ کرتے جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کو بہت معمولی تصور کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر بندہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو اتنا ہلکا تصور کرتا ہے جیسے کوئی مکھی اڑتے اڑتے انسان کے ناک کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے، ہاتھ کا ذرا سا اشارہ ہوتا ہے وہ مکھی اڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سے فاسق و فاجر بندہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو کوئی بڑا گناہ نہیں تصور کرتا ہے، اس کو ہلکا تصور کرتا ہے، کیونکہ اس کے دلوں میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بڑے گناہ بھی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو معلوم ہوا کہ معمولی سی گناہ پر تڑپ اٹھنا ایک زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے، اور اگر انسان گناہوں پر گناہ کرتے جاتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اسے اپنے گناہوں پر کوئی ندامت ہوتی ہے، نہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا ضمیر کیا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے۔ ایسا انسان، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کر لیتا ہے، سُقِلَ قَلْبُ، تو اس کے دل کو دھل دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر جو سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اس کو دھل دیا جاتا ہے۔ سُقِلَ کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے،
کہ جیسے کوئی تلوار ہے یا کوئی چاقو ہے، گھر میں رکھا رکھا زنگ آلود ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو لوہار کے پاس جاتے ہیں، بھٹی میں اسے ڈالتا ہے یا اس کو پیٹتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے، تو وہ ایک دم چمکیلا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، گناہوں پر نادم ہو کر کے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تو غفور رحیم ہے، بخش دے میرے اس گناہ کو، میری اس خطا کو، اپنے گناہوں پر میں نادم ہوں، آئندہ ایسا گناہ کا کام نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ جو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر جو دھبا ڈال دیتا ہے، اس دھبے کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر بندہ گناہوں پر گناہ کرتے جاتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ دھبا پڑتے پڑتے انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو گناہوں سے کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے، گناہوں پر کوئی پشیمانی نہیں ہوتی ہے، گناہوں پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی مردہ دلی کی علامت ہے کہ ایسے انسان کا دل گویا کہ کیا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ تو زندہ دل انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے سخت نفرت کرتا ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے ایک زندہ دل انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے خیر کے کاموں سے، نیکی کے کاموں سے بڑی رغبت ہوتی ہے، بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ خیر کے کام، بھلائیوں کے کام، نیکیوں کے کام بڑے شوق و ذوق کے ساتھ کرتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور ایسا انسان جب یعنی خیر کے کام، بھلائیوں کے کام کثرت سے کرتا ہے تو بڑے چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے، دنیا میں اسے بڑا ہی چین ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور خیر کے کام کرنے میں، بھلائیوں کے کام کرنے میں بڑی چاشنی ملتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں پاکیزہ زندگی کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر خیر کے کام کرے گا، خیر کے کاموں سے جسے رغبت ہوگی، لگاؤ ہوگی، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں پاکیزہ زندگی کا وعدہ فرمایا، جیسا کہ اللہ نے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، توحید پرست ہو، خالص اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، تو اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو، خالص اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اور نیک کام کرنے والا ہو، تو اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور دنیا میں انسان جو نیک اعمال کیا ہے اس سے بہتر بدلہ ہم اس کو آخرت میں عطا کریں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور یہی خلوص نیت کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں اور اعمال صالحہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنیں گی۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ نساء آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جو بھی نیک کام کریں گے، خواہ مرد ہوں یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہوں، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہوں، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمارا ضمیر نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف اس کے اندر رغبت ہے، خیر کے کام کرنے کا اس کے ہمارے دل کے اندر جذبہ ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں خیر کے کام کے کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ذوق و شوق ہے کہ ہم خیر کے کام کریں، بھلائیوں کے کام کریں، مساجد کو آباد کریں یا دیگر مدارس سے اپنا تعلق رکھیں، اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، صرف دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی امنگیں ہیں، تو یاد رکھو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے ایک زندہ ضمیر کی انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ
کہ اپنے مقصد زندگی کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہے، ہمیشہ اپنے دلوں میں آخرت کی فکر کو سموئے رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے دل و دماغ کے اندر اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر منٹ اللہ کی عبادت میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے چاہے آل اولاد کے درمیان ہو، کاروبار میں ہو، مسجد میں ہو، مسجد سے باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آخرت کی فکر کو اپنے دلوں کے اندر سموئے رکھتا ہے۔ تو یاد رکھو، ایسا انسان گویا کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ جس کے اندر یہ جذبہ پایا جائے تو گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ اللہ نے مقصد زندگی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کر کے آتا ہے، اعمال صالحہ کی پونجی جمع کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور اعمال صالحہ کی پونجی اکٹھا کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر وعدے کیا ہے۔ اگر ہمارا ضمیر نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑتے ہیں، مساجد سے دور رہتے ہیں، اسی طرح سے اعمال صالحہ سے رغبت اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھتے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہے میرے بھائیوں۔ تو زندہ ضمیر انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بڑی ذوق و شوق کے ساتھ کرتا ہے، اللہ خلوص و للہیت کے ساتھ کرتا ہے، اور خیر کے کاموں میں رغبت رکھتا ہے، یعنی اپنے مقصد زندگی کو کبھی بھلاتا نہیں ہے، مقصد زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ اور جو کوئی مقصد زندگی کو اس دنیا میں سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اس بات کی علامت ہے اس کا ضمیر زندہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے ایک زندہ ضمیر شخص کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے۔ رات کو جب لیٹتا ہے تو اپنے دن بھر کے کارکردگی کا محاسبہ کرتا ہے کہ آج کتنے اوقات ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے، کتنے کام ہم نے خیر کے کیے ہیں، بھلائیوں کے کیے ہیں، اور کتنے کام ایسے ہیں جو ہم نے اللہ کی نافرمانی کے کیے ہیں، معصیت کے کیے ہیں۔ ایسا انسان اپنا حساب لگاتا ہے۔ اگر اس سے خیر کا کام ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادات کو، خیر کے کاموں کو قبول فرما۔ اور اگر اس سے کوئی گناہ، کوئی لغزش ہوتی ہے تو ایسا انسان حساب لگانے کے بعد فوراً اللہ سے گریہ گزاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، اے اللہ ہم سے آج کے دن یہ جو غلطی ہو گئی اس گناہ کو معاف کر دے، آئندہ ایسا گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اپنے نفس کے محاسبہ کا جذبہ موجود ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ اور اگر ہمیں اپنے دن بھر کے کارکردگی کا ہمارے اندر اس کا محاسبہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف رہو۔ وہ اللہ جو تمہارے ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے، تمہارے سارے اعمال سے واقف ہے، پھر اس کے تعلق سے اللہ نے قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا۔ تو اللہ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر بسائے رکھو۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، آخرت کی فکر اپنے دلوں کے اندر بساؤ۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو جانچتا رہے، پرکھتا رہے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا پونجی اکٹھا کی ہے آخرت کے لیے۔ اللہ کے سامنے انسان کو حاضر ہونا ہے، اور ہمارے مقصد زندگی کیا ہے؟ ہم خیر کے کام، بھلائیوں کے کام کثرت سے کر کے، اللہ کی رضامندگی کے کام کثرت سے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ تو ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اعمال صالحہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ ہماری مقصد زندگی ہے۔ تو یعنی زندہ ضمیر انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جانچتا رہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، گناہ کے کام تو نہیں ہوئے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں تو فوراً توبہ کرتا ہے، اعمال خیر ہوتے ہیں تو اللہ سے ان کی قبولیت کے لیے دعا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے۔ شداد بن اوس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ انسان ہے جو اپنی خواہشات کو اپنے تابع کر دے، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دے، اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کر دے، وہ انسان کیا ہے؟ عقل مند ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے، کام کرتا رہے، وہ انسان عقل مند ہے۔ اور بیوقوف کس کو کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور عاجز اور بیوقوف ہے وہ انسان جو اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے تابع کر دے، جو دل میں آئے کر بیٹھے، دل نے کہا چاہا نماز پڑھ لی، دل نے چاہا گھر پر بیٹھے رہے، دل نے چاہا خیر کے کام کر لیے، دل نے چاہا گناہ کے کام کر لیے، دل نے چاہا حلال ذرائع کو اپنائے، دل نے چاہا حرام ذرائع کو اپنائے۔ انسان اپنے نفس کو اپنے خواہش کے پیچھے چھوڑ دے، ایسا انسان سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو شریعت کے تابع کر دے۔ ہم وہی کام کریں گے جس کی اللہ اس کے رسول نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک پکے سچے مومن کی علامت ہوتی ہے، زندہ ضمیر انسان کی کیا ہے؟ علامت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنے نفس کا خود محاسبہ کرتے رہو، اپنے آپ کو جانچتے رہو، پرکھتے رہو، اپنا محاسبہ خود دنیا کے اندر کر لو کہ ہم نے دنیا کے اندر کتنے خیر کے کام کیے ہیں، آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کا محاسبہ دنیا کے اندر خود کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے قیامت کے دن، اس سے پہلے کہ تم اللہ کے سامنے حاضر ہو، اللہ تمہارا حساب و کتاب لے، کہ وہاں پر تمہیں عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، وہاں پر تمہیں توبہ استغفار کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اس سے پہلے تم دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کر لو۔ اگر غلطی ہوئی ہے، گناہ کا کام ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لو، گناہوں سے دوری بنا لو، اور خیر کے کام، بھلائیوں کے کام دنیا کے اندر کر لو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میمون بن مہران کہتے ہیں لا یکون العبد تقیا حتی یحاسب نفسہ، کہ کوئی بھی شخص متقی و پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ خود نہ کر لے۔ میرے بھائیو، انسان جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو جانچے گا نہیں، پرکھے گا نہیں کہ ہم نے جو دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں، یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جنت دلائیں گے یا یہ اعمال ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں، انسان اس پر غور و فکر نہیں کرے گا، اس وقت تک کہ انسان متقی و پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک زندہ ضمیر انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، مصیبتوں میں کبھی وہ انسان بے صبری سے کام نہیں لیتا ہے، بلکہ صبر و ہمت سے کام لیتا ہے،
اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے اس مصیبت کے ازالے کے لیے دعائیں کرتا ہے، ایک زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، انسان ہے، یہ دنیا ہے، انسان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ انسان دنیا کے اندر سانس لے رہا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر غم نہ آئے، لیکن اللہ نے شریعت نے ہمیں اس کا ایک اصول بتلایا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی غم آئے، بڑی پریشانی آئے، مصیبت آئے، سب سے پہلا کام ہم صبر کریں، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کریں کہ یہ جو مصیبت ڈالی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی اس مصیبت کا ڈالنے والا ہے، اللہ ہی اس مصیبت کا ٹالنے والا ہے۔ تو آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں اور کیا کریں؟ دوسرا کام، اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس مصیبت کے ازالے کے لیے اللہ سے خصوصی طور پر دعا بھی کریں اور دنیاوی تجاویز بھی اختیار کریں، دنیاوی تجاویز بھی اختیار کریں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو کیا کریں گے؟ آپ اس آنے والی بیماری پر آپ صبر کریں، اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کریں، اس بیماری کے ازالے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جائز تدابیر اختیار کریں دنیا کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ اس مصیبت کے ازالے کے لیے، اس بیماری کے ازالے کے لیے اللہ سے خصوصی دعا بھی کریں، اللہ اس مصیبت کو دور کرے گا۔ تو زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تو ہی مصیبت کا ڈالنے والا، تو ہی اس مصیبت کا ٹالنے والا ہے، اللہ سے گریہ گزاری کرتا ہے، مصیبت کے ازالے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، تو یہ زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ مایوسی یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ انسان جب کسی اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے تو بہت غلط طریقے اپنانے لگتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا، کبھی اس مزار پر، کبھی اس مزار پر، کبھی یہاں کبھی وہاں، اللہ کے در کو چھوڑ کر بندہ الگ الگ کہاں کس در کا چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی ذات پر سے انسان کا توکل گھٹ جاتا ہے تو یہی غلط کام کرنے لگتا ہے میرے بھائیو، جو انسان کی مزید بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، مزید اس کو آفت و مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے زندہ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ حالات کتنے بھی ناگفتہ ہو جائیں، ہمیں اپنے رب کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو کسی مصیبت میں دیکھتا ہے، کسی پریشانی میں دیکھتا ہے، کسی بیماری میں جوجھتا ہوا دیکھتا ہے، تو اس کی پریشانی اس سے دیکھی نہیں جاتی ہے، اس کی پریشانیوں کے ازالے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی پاک نے ایسے شخص کو خوشخبری دی ہے، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے، کسی مومن کے کسی پریشانی کو دنیا کے اندر دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس کے لیے دور کر دے گا۔ تو زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے کہ کسی کو مصیبتوں میں دیکھتا ہے، پریشانیوں میں دیکھتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی خیال کرتا ہے۔ یہ زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنا، کبھی کسی کا برا نہ چاہنا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو،
تو ایک زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے کہ کسی مصیبتوں میں دیکھتا ہے، پریشانیوں میں دیکھتا ہے تو وہ بالکل تڑپ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی مصیبتوں کے ازالے کے لیے اس کے کیا ہے، اس کا مدد کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے۔ اور اگر ہمارا ضمیر کسی کو مصیبتوں میں دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، ایک انسان بیماری میں جوجھ رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہے۔ یہ مردہ دلی کی علامت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے ایک زندہ ضمیر انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ غصہ ہوتا ہے تو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، غصے کے آگے بے بس نہیں ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے غصے میں آئے جو چاہتے ہیں کر بیٹھتے ہیں، بعد میں زندگی بھر پچھتاتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا قدم نہ اٹھایا ہوتا۔ تو ایک زندہ ضمیر انسان کیا ہوتا ہے، ایک پکا سچا مومن کیا ہوتا ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو غصے میں جب وہ بالکل باہر ہونے لگتا ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہے جو انسان کو مزید ورغلاتا ہے، غصے میں مبتلا کرتا ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے۔ اور جو انسان غصہ آیا، غصے میں آ کر کے غلط قدم اٹھا دیا، کسی کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی گلوچ دے دیا، کسی کو الٹا سیدھا کہہ دیا، بعد میں انسان کیا ہے، پچھتاتا ہے، کاش میں نے اس کو ایسا نہ کہا ہوگا۔ تو زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے غصے کو، جب اسے غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو کچلتا ہے، دباتا ہے اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی انسان سب سے بڑا طاقتور ہے جو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اور جو غصے میں آ کر کے غصے سے بے بس ہو جائے، غصے کے آگے بے بس ہو جائے، انسان جو چاہے کر بیٹھے، اس بات کی علامت ہے کہ ایسا انسان سب سے کمزور ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو سب سے کمزور انسان کہا ہے جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں میں خامیاں تلاش کرنے سے پہلے خود میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان میں لگے ہوئے، اپنے دامن میں لگے ہوئے کیچڑ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دوسرے کے اعمال کے بارے میں اتنا جلدی نہیں سوال ہوگا۔ پہلے انسان اپنے عمل کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کے افراد کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کی خراب خامیوں کو دیکھتا ہے۔ تو انسان کیا کرے، سب سے پہلے دوسروں پر دیکھنے کی طرف دیکھنے سے پہلے انسان اپنی خامیوں کو تلاش کرے، اپنی خامیوں کو دور کرے، اس کے بعد دوسرے کی فکر کرے۔ آج ہماری نگاہیں اوروں کی طرف بہت جلدی اٹھ جاتی ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے۔ اگر سے ہمارے گھر کے اندر سارے کوئی ایسی خامی نہ ہو جو ہمارے گھر کے اندر موجود نہ ہو، ساری خامیاں ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، ساری خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری زبانیں دوسروں کے سلسلے میں بہت تیز چلتی ہیں۔ تو زندہ ضمیر انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے سے پہلے خود میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا ضمیر کیا ہے، زندہ ہے۔ اور اگر ہم دوسروں کی خامیاں تلاش کر کے لوگوں میں اسے رسوا کرتے ہیں، لوگوں میں بیان کر کے اس کو بدنام کرتے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے ایک زندہ ضمیر انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بڑا قناعت پسند ہوتا ہے، محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد جو اللہ دے دیتا ہے اس پر کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حرام ذرائع کو نہیں اپناتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد اللہ جو اسے دے دیتا ہے اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ایسا انسان کا ضمیر کیا ہے، زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا فقناہ اللہ بما آتاہ۔ کامیاب ہے وہ انسان
کامیاب ہے وہ انسان جو اسلام لے آیا، اسلام لانے کے ساتھ ساتھ اسے قدر ضرورت روزی مل گئی اور جو کچھ اللہ نے اس کو دے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایسا انسان کامیاب ہے۔ اور جو انسان محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد دیکھتا ہے بہت کم حاصل ہوتا ہے تو کیا ہے، حرام ذرائع کو اختیار کر لیتا ہے، حرص و ہوس میں پڑ جاتا ہے، دنیاوی خواہشات میں پڑ جاتا ہے۔ مال آنا چاہیے، چاہے حلال ذرائع سے آئے چاہے حرام ذرائع سے آئے۔ جو اس انسان کی یہ فکر ہو جاتی ہے، یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ دنیا حاصل ہوتا ہے جیسے حاصل ہو، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے میرے بھائیو۔ تو زندہ ضمیر انسان محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد جو اللہ دے دیتا ہے اس پر اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا ضمیر کیا زندہ ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔